محترم جناب فقیر خان صاحب قادری، ٹورنٹو، کینیڈا، السلام علیکم۔ ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہلسنت.net پر ہمیں یاد فرمایا۔ آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ۔ آج آپ سے جو سوالات ہم موصول ہوئے ان کی تعداد ماشاءاللہ 8۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اسلام میں کاپی رائٹ کی کیا حیثیت ہے؟ تو دیکھیے، ایک مصنف یا مؤلف جب اپنی خون جگر خرچ کر کے اپنا وقت لگا کر کوئی کتاب لکھتا تو اس کی کتاب لکھنے کے بعد ظاہر ہے کہ اس کے ثمرات بھی اسی کو ملنا چاہیے۔ مثلا کو کتاب اگر بازار میں بکے تو اس کا جو بینیفٹ ہے، جو منافع ہے، وہ مصنف کو ملنا چاہیے۔ اس لیے کاپی رائٹ جو ہے وہ اسلامی اعتبار سے کوئی غلط بات نہیں بلکہ یہ جائز۔ پھر آپ نے پوچھا کیا کوئی شخص قرآن شریف اور کتب احادیث کی شرح لکھ کر کاپی رائٹ کا حق حاصل کر سکتا ہے؟ یقیناً وہ قرآن مجید فرقان حمید کی گویا تفسیر یا کتب احادیث کی شرح جب لکھے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا اپنا وقت لگے گا، اس کی اپنی تحقیق ہوگی، اس لیے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کا بینیفٹ اور کاپی رائٹ جو ہے اس کا حق ہے۔ اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں اور وہ کر سکتا، اللہ اس کے کہ وہ یا تو اس کو عام کر دے کہ میری طرف سے اجازت ہے کہ جو جی چاہے اس کو چھاپے، یہ بھی اس کا حق ہے۔ تیسرا سوال یہ کیا آپ نے کہ جن اسکالر کا انتقال ہو چکا کیا ان کی کتب کی شرح لکھ کر کاپی رائٹ کا حق حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیے ہاں، جن اسکالر کا انتقال ہو چکا ہے ان کی کتابوں کی شرح اگر کوئی آدمی لکھے تو ظاہر ہے کہ بے عینی وہ کتاب نہیں بلکہ اس کی شرح ہے، تو جو شرح لکھنے والا ہے اس کو یہ حاصل ہے کہ وہ کاپی رائٹ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لکھا اگر ہاں تو پھر انتقال فرمانے والے کی طرف سے یہ حق شرح کرنے والے کو کس طرح دیا گیا؟ تو دیکھیے آپ اس میں ذرا اسے کوشش کریں کہ ایک تو ہے اصل کتاب، جو شخص اصل کتاب کی شرح کرے گا تو وہ اصل کتاب نہیں بلکہ اس کے شرح کا کاپی رائٹ ہوگا، لہذا وہ اس کو حاصل کرنے کا مجاز ہے اور اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے منصور ابن حلاج کے متعلق ہم نے ایک سوال کا جواب پہلے دے دیا، ہم آپ کو اس کا نمبر دے دیں گے، وہاں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ پانچواں سوال آپ نے یہ کیا کہ اسلام میں قوالی کا حکم کیا؟ تو دیکھیے اس میں سب سے جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ نفس مسئلہ یہ ہے کہ قوالی جائز، قوالی کو سننے میں حرج نہیں، لیکن قوالی میں جو مضامیر ہیں طبلہ، ڈھول، سارنگی وغیرہ ان سے بچا جائے۔ ہرچند یہ کہ قوالی کے مسئلے میں علماء کے دو قول ہیں، چشتیہ سلسلے کے جو پیران اعظام ہیں وہ قوالی کو سنتے اور گویا نقش بندی اور گویا قادری ان میں قوالی منع ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، اپنی کتاب احکام شریعت میں انہوں نے قوالی کے خلافی فتویٰ دیا کہ یعنی ایسی قوالی جس میں مضامیر ہوں، جس میں ڈھول، طبلہ، سارنگی، تالیاں بجیں، تو ایسی قوالی سے منع کیا گیا۔ اگر وہ مضامیر کے گویا سمیت نہ ہوں اور مضامیر کے سوا ہوں تو ایسی قوالی میں کوئی حرج نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ میرے مرشد جن کا تعلق حیدرآباد سے اور نامور اسکالر ہیں، فرماتے ہیں کہ دف پر قیاس کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ کہ پورے جو آلات مضامیر ہیں ان کو دف پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ دف کی آواز ایک بالکل الگ آواز ہے اور دوسرے مضامیر جو ہیں ان کی آواز اس سے بالکل مختلف ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے پیر و مرشد سے اس معاملے میں گویا موافقت نہیں کر سکتا، اس کو دف پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کیا قوالی کے رد میں علماء کا اجماع ہے؟ تو دیکھیے میں پہلے عرض کیا کہ علماء کی اس میں دو رائے ہیں اور قوالی کے حق میں بھی کچھ حضرات ہیں، لیکن میں نے آپ کو حوالہ دیا اعلی حضرت امام اہل سنت کا، اور اکثر علماء مضامیر کے ساتھ قوالی سننے کو ناجائز ہی کہتے ہیں۔ پھر آپ نے لکھا کہ علامہ شوکانی نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ میں بھی قوالی کو، اس میں بھی انہوں نے قوالی کو جائز لکھا، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ علامہ شوکانی کی وہ کتاب کے جس میں قوالی جائز ہو، آپ اس کا اقتباس ہمیں بھیجیے تو ہمارے لیے ایک نئی معلومات ہوگی، لیکن ہماری معلومات یہ ہے کہ علامہ شوکانی نے کہیں بھی قوالی کے جائز کرنے کا کوئی قول نہیں کیا۔ اگر آپ کے پاس ان کی کوئی ایسی کتاب ہو کہ جس میں انہوں نے قوالی اور مضامیر کو جائز لکھا، برائے کرم اس کا اقتباس ہمیں